محمد عمر داؤدزئی صاحب افغانستان کے اسلام آباد میں نئے سفیر تعینات ہوئے ہیں. 1 ماہ ہی ہوا ہے انہوں نے ذمہ داریاں اپنی سنبھالی ہیں, لیکن افغان قیادت میں کافی اہم سمجھے جاتے ہیں, کافی اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں. ایران میں بھی افغانستان کے سفیر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ افغان صدر حامد کرزئی کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں, تو کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں صدر کرزئی صاحب کے بھی. تو ان سے بات کرتے ہیں آج کل جو حالات ہیں افغانستان اور پاکستان میں, اور ان مسائل کو جو دونوں ممالک کو درپیش ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں. تو عمر داؤدزئی صاحب, پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جو حامد کرزئی صاحب اب آ رہے ہیں اسلام آباد کے دورے پر, تو اس میں زیادہ اہم چیز کیا ہے ایجنڈے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی سفر کے دوار خلی اس دورے کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو 2 طرفہ جاری دوروں کا حصہ ہے اور دوسرا مشترکہ کمیشن ہے جس کا افتتاحی اجلاس ہونا ہے. دونوں ملک اس بات پر متفق ہوئے تھے کہ اس کمیشن کی قیادت دونوں ملکوں کے صدور کریں گے, جس کے بعد یہ پہلا اجلاس ہو رہا ہے. پاکستان صدر اعظم سے تو اس سے پہلے تو جرگے بھی بنے دونوں ممالک کے درمیان, جرگہ غیب کی بھی بات ہوئی, لیکن وہ چیزیں نہیں ہو سکیں. تو یہ کمیشن کیا اس جرگے سے مختلف ہے اور اس کا کردار کیا ہوگا؟ دا ټول لکه یو خخته چې په بلې ښودل کېږي پر لپسې خپل ځای کې اهمیت لري. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک اینٹ دوسری پر رکھ دی جائے. ہر مرحلہ اپنی اہمیت رکھتا ہے. اس کے ذریعے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس خطے میں دونوں ملکوں کو خطرات بھی ایک ہیں, ترقی کے مواقع بھی ایک ہیں, دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں. پچھلے چند سال میں تعلقات میں بہتری بھی آئی ہے. افغان صدر کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اعتماد سازی کے مرحلے سے آگے بڑھ کر اب عملی اقدامات کی جانب آنا چاہتے ہیں. کوئی وجہ نہیں کہ اب ہم پاکستان کی کوششوں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں. تو اس کمیشن کو طالبان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو اس کمیشن کو کتنا فائدہ ہوگا طالبان کے ساتھ جو آج کل بات ہو رہی ہے مذاکرات کی اور رابطوں کی, کیا یہ کمیشن اس میں بھی کردار ادا کرے گا؟ ضرور ایسا ہی ہوگا. اس کمیشن کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے, یہ طالبان کے ساتھ رابطوں اور مذاکرات کے لیے زمین تیار کرے. تو اس میں پاکستان آپ کو کتنا سنجیدہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں, تو اب کتنا سنجیدہ نظر آتا ہے پاکستان کے طالبان کے ساتھ رابطوں میں افغانستان کی مدد کر سکے اور مذاکرات کے ذریعے سارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکے؟ د پاکستان سره د اعتماد پروسه هم مارس چې د ټولي پروسې په کلمه اشاره وکړه, هغه هم دغه چې خخته په خخته ګدو او لوړ. پاکستان کے ساتھ اعتماد سازی بھی اینٹ پر اینٹ رکھنے کے عمل کے مترادف ہے. پاکستان مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مزید مدد کرے گا اور کوششیں بڑھائے گا. یہ ہمارے ساتھ مدد نہیں ہے. پاکستان اب سمجھ چکا ہے کہ اگر افغانستان میں امن آئے گا تو پاکستان میں امن آ سکے گا. دونوں ملکوں کا سب کچھ مشترکہ ہے. دن بدن ایک دوسرے کے لیے درد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کمیشن نے کوئی گروپوں کی نشاندہی کی ہے, کچھ کام ابھی کیا ہے, ہوم ورک کیا ہے کہ کن سے بات کرنی ہے کن سے نہیں کرنی ہے؟ حقانی نیٹ ورک کی بھی بات ہوتی ہے, طالبان کی بھی بات ہے, القاعدہ کی بھی ہے. تو اس کمیشن کے لیے کوئی گراؤنڈ رولز رکھے گئے ہیں کہ کن سے بات کرنی ہے اور کن سے نہیں کرنی, اور اس میں کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہے؟ نه اوس خدا خو افتتاحي جلسه په دې سفر په دوران کې ودا کمیشن په خپل کار باندې پیل کی. نہیں, یہ تو افتتاحی اجلاس ہے. ابھی تو یہ کمیشن اپنا کام شروع کرے گا. اس رسمی اجلاس کے بعد ایک چھوٹا کمیشن پھر کئی اور اجلاس کرے گا اور ان مسائل پر غور ہوگا جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. پاکستان کو بھی کچھ شکایت رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں کچھ گئے تھے ہمارے صحافی ساتھی بھی وزیرستان, تو کہ جی افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں. یہ دیر میں پچھلے دنوں واقعہ ہوا, آج بھی صبح ایک کرم میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو پاکستانی فوجی جو قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ افغانستان سے اب آ رہے ہیں اور افغانستان میں ان کے خلاف کارروائی مناسب نہیں ہو رہی. آپ اس کو کس حد تک جائز سمجھتے ہیں اس شکایت کو؟ افغانستان طالبان دي یا پاکستان طالبان دي, دا دواړه سره خپل کې خلط دي, تګ راتګ لري,
افغان اور پاکستانی طالبان ایک دوسرے کا حصہ ہیں، آتے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ حکومت سے چھپ کر کرتے ہیں۔ وہ ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں حکومت کی موجودگی نہیں، اسی لیے ہمارا ہمیشہ ایک ہی موقف رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی مشکلات ایک ہیں اور مل کر حل کریں گے۔ چې دا مشکل سره یو دی، خطر یو دی او سره لاس به ورکو په ګډه به حل کوو۔ جو پاکستانی طالبان ہیں وہ سنا ہے آج کل افغانستان میں ہیں، جیسے ملا فقیر کی بات آئی، فضل اللہ کی بات آ رہی ہے کہ وہ کنڑ میں موجود ہیں، تو اس طرح کی کوئی آپ کی حکومت کی نالج میں ہے یہ اطلاعات اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے افغان حکومت؟ موږ هم د مطبوعاتو نه اورو دا ادعاګانې، ولی جن علاقوں میں حکومت کا کنٹرول ہے اور خفیہ ادارے کام کر رہے ہیں وہ وہاں ان کی موجودگی سے انکار کرتے ہیں۔ کتنا افغانستان سمجھتا ہے کہ امریکہ کا دباؤ تو پاکستان پہ بہت ہے کہ شمالی وزیرستان میں کوئی کارروائی کی جائے، وہاں کافی بڑا گڑھ بنا ہوا ہے، افغانستان اس میں کتنا امریکہ کے ساتھ ہے کہ نہیں فوجی کارروائی ہونی چاہیے شمالی وزیرستان میں؟ موږ په مجموع کې د جنگ نه ستړي شوي، د جنگ نه خسته یو، 10 کاله جنگ هم کړی دی د ملک کی جنگ۔ ہم کافی جنگیں اور خون دیکھ چکے ہیں، ہم جنگوں سے تھک چکے ہیں، ہم کہیں بھی کسی بھی حالت میں جنگ کے حامی نہیں، ماں سوائے القاعدہ کے کہ وہ مختلف بات ہے۔ جنگ سے ختم نہیں ہوتی، امن جنگ سے نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کل مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہے تو آج کیوں نہیں بیٹھ جائیں؟ جنگ د جنگ د لارې نه حل کیږي، امن د جنگ د لارې نه راځي، اخر به بیا د سولې ته کینو، نو سبا چې سولې مذاکرات ته کینی اوس ولې ونی شي۔ محمد عمر داؤد سعید صاحب بہت بہت شکریہ BBC اردو سروس کے ساتھ بات کرنے کا۔